الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ ایام محرم میں آپ سب مومنین کی خدمت میں تسلیت عزا عرض ہے، اور یہ ایام غم امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہداف، ان کے مقاصد اور ان کی سیرت اور زندگانی کو احیاء کرنے کے دن ہیں۔ اس دن کی مناسبت سے جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا وہ انصار الحسین علیہ السلام تھا۔ گزشتہ گفتگو میں آپ نے دو خصوصیت انصار الحسین کی ملاحظہ کی کہ ایک ان میں آرزو شہادت و شوق شہادت تھا، اور دوسری ان میں اطاعت کا پہلو موجود تھا۔ ناصر اور نصرت جو حقیقی معنی میں جنم لیتی ہے، اس کے یہی بنیادی ارکان ہیں، معرفت ہے، اطاعت ہے، شوق شہادت و آرزو شہادت و تمنائے شہادت ہے۔ اگرچہ نصرت بعض اوقات اس طرح بھی جنم لے لیتی ہے کہ جس طرح سے آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم ملک ہے، وہ ایک اسلامی حکومت کی تائید اور اس کی مدد کرتا ہے، یا امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ جو دوست کا دوست ہوتا ہے وہ بھی تمہارا دوست ہے۔ ایک تمہارا دوست ہے، ایک تمہارے دوست کا دوست ہے، اور ایک تمہارے دشمن کا دشمن ہے۔ تین دوست ہمارے ہو گئے۔ ایک دوست وہ ہو گیا جس سے آپ کی قرابت داری اور دوستی ہے، دوسرا اس دوست کا آگے سے جو دوست ہے وہ بھی آپ کا کیا ہے؟ دوست۔ نحو البلاغہ میں امام کا یہ بہت اہم ایک قول ہے جو سیاسی امور میں بہت فائدہ دیتا ہے، اور سیاسی امور میں تعلقات استوار کرنے کے لیے بہترین دلیل بھی بنتا ہے۔ اور جو تجزیہ تحلیل کرتے ہوئے کتابیں سیاسی اور اجتماعی امور میں فارسی میں لکھی گئی ہیں، اس میں اس امر کو خصوصی طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے پہلا کون دوست ہے کہ جو آپ کا ڈائریکٹ براہ راست دوست ہے، دوسرا وہ ہے کہ جو آپ کے دوست کا دوست ہے، تیسرا وہ بھی دوست ہے جو آپ کے دشمن کا دشمن ہے، یعنی وہ بھی آپ سے دوستی کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ آپ اس سے نفع لے سکتے ہیں، اگرچہ اس کا رتبہ تیسرے نمبر پر ہی ہے، وہ پہلی قسم کا دوست نہیں ہو سکتا، لیکن وہ آپ کے دوستوں میں شمار ہو جائے گا۔ ایک بلاگ جس سے اس وقت عالمی سطح پہ ایک بلاگ بنتا جا رہا ہے کہ اس لیے جو دشمن کا دوست ہے وہ بھی آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ اس کے برعکس بھی یہی ہے، ایک دشمن آپ کا ہے، ایک براہ راست آپ کا دشمن ہے۔ اسی طرح سے ایک وہ شخص ہے کہ جو آپ کے دشمن کا دوست ہے، وہ بھی آپ کا دشمن کہلائے گا۔ یہ ایک سیاسی بلاک بھی اس وقت دنیا میں اسی طریقے سے بن رہے ہیں۔ مثلا امریکہ اور اسرائیل، برطانیہ استعمار یا شیاطین بزرگ ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں جتنے فتنہ فساد، ظلم، تشدد، فحاشی، بد اخلاقی، جتنے بھی امراض پیدا ہو رہے ہیں وہ اسی سرزمین حکومت سے ہو رہے ہیں، یعنی ادھر مراد ان کی بالخصوص حکومتیں ہیں، اور اسرائیل کا پورا ناپاک وجود ادھر مراد ہے۔ اب جو ان کا دوست ہوگا وہ اس وقت مکتب تشیع آشکار طور پہ مبارزے کی حالت میں ہے، یعنی حق اس وقت آشکار طور پہ باطل کے ساتھ ٹکراؤ میں ہے، لہٰذا یہاں پہ کوئی ممالک کی تقسیم کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک منفی پروپیگنڈا ہے کہ وطنیت اور ممالک کے اور سرحدوں کے مسائل اٹھا کے باطل جو ہے اس کو حمایت کی جائے اور حق کو دبا دیا جائے، یا حق کو مشوش کر کے بیان کیا جائے۔ یہ اموی طریقے پروپیگنڈے کے ہیں، اور اموی ہی کامیابی جو امویوں نے حاصل کی، یزیدیوں نے حاصل کی، اس میں سب سے بڑا ان کا ہتھیار یہی پروپیگنڈا مشینری تھی، اور اس وقت بھی یہی اس وقت پوری دنیا میں پروپیگنڈا مشینری اپنی اوج کے اوپر اس وقت پھیلی ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ آئیں، آپ دیکھیں مثلا یہاں پہ جب حکومت اسلامی
یا لشکر اسلامی کا ٹکراؤ باطل یا شیاطین بزرگ شیاطین سے ٹکراؤ بیان کیا جاتا ہے تو فوراً کہتے ہیں یہ تو ایرانیوں کا مسئلہ ہے، یہ تو عراقی مسئلہ ہے، یہ تو لبنان کا مسئلہ ہے، ہم تو پاکستانی، ہم یہ کیوں یہ کام کریں، میں تو افغانی ہوں، میں پھر یہ کام کیوں کروں، فلاں کہ میں مثلا تاجکستان کا ہوں، فلاں ازبکستان کا ہے، فلاں ترکی کا ہے۔ انگریز تو یہی سوچ ڈالنا چاہتا تھا۔ انگریز کی خواہش، استعمار کی خواہش از روز اول سے یہی رہی ہے کہ تفرقہ ایجاد کر کے منتشر کرے اور منتشر کر کے اپنے اہداف کو حاصل کرے، ایک ایک کو پھر اپنا نوالا اپنی مرضی کے مطابق وہ بنا لیتا ہے۔ تو یہاں پہ در حقیقت لشکر اسلامی وہ مبارزے میں ہے۔ اب اس مبارزے کی حالت میں آپ اسی ضابطے کو دیکھیں گے کس طرح پورا ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اگر کوئی اسلامی ملک ہے جیسے عرب امارات کہ جس نے انتہائی ذلت اور پستی والا عمل انجام دیتے ہوئے اسرائیل کو برملا قبول کرنے کا اعلان کیا ہے اور تمام کے تمام مسلمانوں سے، عالم اسلام سے، اہل اسلام سے خیانت، برملا خیانت کی ہے، تو دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے۔ وہ حکومتیں، وہ ادارے، وہ ریاستیں اور ان ریاستوں کے اوپر جو ایسی حکومتیں قائم ہیں کہ جنہوں نے قبول کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی حالت میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ ملاحظہ کریں کہ آل سعود کیونکہ ایک خاندان غاصب ہے ایک سرزمین کے اوپر، وہ سرزمین والے نہیں چاہتے کہ وہ آ کے ہمارے اوپر حکومت کرے، لیکن وہ غصب کیا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے۔ یہ آل سعود امریکہ اور برطانیہ کی غلامی کرتے ہیں، یہ اہل اسلام اور اہل اسلام کے جو کہ دشمن ہیں، ان دشمنوں کے دوست ہیں، اس لیے یہ حکومتیں بھی دشمنی کے زمرے میں آ جائیں گی۔ لیکن اس کے برعکس جیسے سوریہ ہے، شام، ادھر کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، وہ کوئی بہت متقی پرہیزگار مومن نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن ادھر کا جو حکومتی سٹرکچر ہے وہ اسلامی لشکروں کی حمایت کرتا ہے۔ برملا طور پہ اس نے وہاں پہ مخالفت لی، مول لی، حالانکہ اسے بڑی بڑی پیشکش امریکہ نے کی کہ اگر تم ہمارا ساتھ دیتے ہو تمہاری حکومت بھی قائم دائم رہے گی، ہم اس کے اندر ترقی کی اوج پہ اس ملک کو پہنچا دیں گے، جیسے عرب امارات اور قطر وغیرہ کو پہنچایا ہے اس طرح ہم ترقی کی اوج پہ اسے پہنچا دیں گے۔ بشار الاسد نے ادھر قبول نہیں کیا، وہ اس بلاک کا حصہ بنا کہ جو لشکر اسلامی یعنی حق کے جو لشکر ہیں وہ باطل سے جو ٹکرا رہے ہیں اس میں حق کا ساتھ دیا ہے، تو اس جگہ پہ دشمن کے فلسفے سے وہ ہمارا دوست بن جاتا ہے۔ ہم اس کو وہ رتبہ نہیں دیں گے کہ یار یہ جو ہے وہ بڑا متقی پرہیزگار مومن یا پتہ نہیں کون سا پہنچا ہوا ایک عظیم ترین انسان ہے، یا یہ حکومتیں ساری کی ساری حکومت اسلامی اور ایمانی اور ولایت کے دائرے میں آ گئی۔ نہیں، اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ وہ سٹیٹس ہے کہ اس نے جو دشمن کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست ہے، وہ بھی امریکہ اور اسرائیل کا دشمن ہے، اس عنوان سے ہمارے قریب آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں بلاک اسی طریقے سے بنتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ رشیا ہے، چائنا ہے، یہ مسلم ممالک نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی مدد جو ہے کسی نہ کسی طور پہ، یعنی اگر وہ عملی طور پہ کوئی مدد نہ کریں، ان کا یہ جو خود اپنا موقف ہے اس موقف میں وہ امریکہ اور برطانیہ کے خلاف ٹکراتے ہیں، تو اس موقف سے ہی ایک نوع تائید حاصل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا وہ انٹرنیشنل جو ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہے، اس پلیٹ فارم میں وہ دوست شمار ہوتے ہیں۔ آیا اب اسی ضابطے کو ہم انصار الحسین علیہ السلام میں لے کے جائیں۔ آیا امام حسین علیہ السلام کے انصار سے مراد ناصر امام حسین علیہ السلام سے مراد ان تینوں میں سے تینوں کے تینوں مرتبے کے لوگ ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے انصار کے عنوان سے جو زیارت ناموں میں کلمہ آیا ہے یا بعض نصوص میں وہ جو کلمات آئے ہیں اس سے اگر آپ مراد لیں تو وہ اس کا ضابطہ در حقیقت اس کا پیمانہ اس طریقے سے نہیں ناپا جائے گا۔ اس کے پیمانے کا ہے کہ وہ شخص کہ کس نے اپنا خون جگر بہا دیے امام حسین علیہ السلام کی راہ میں، اس کا اصل میزان اور معیار امام حسین علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہے کہ جو شخص بھی کل ہمارے ساتھ چلے گا وہ شہید کر دیا جائے گا۔ جس شخص کے اندر یہ جذبہ موجود ہے من کان باذلا فینا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا، جو خون جگر بہا دینا چاہتا ہے، جس کے اندر یہ ہمت
موجود ہے، جس کے اندر یہ آرزو اور تمنا موجود ہے کہ اس کے وجود کا خون امام کی راہ میں بہہ جائے، اسے چاہیے کہ ہمارے ساتھ چلے۔ یہ انصار الحسین کا معیار ہے۔ یہ جو معیار پہلے آپ کی خدمت میں ذکر کیا وہ ٹھیک ہے، وہ تائید کا معیار بنتا ہے، وہ دوستی کا معیار بنتا ہے، وہ ایک دوسرے سے تعلقات استوار کرنے کا معیار بنتا ہے، لیکن ناصر کا معیار اس سے بلندتر ہے، وہ اس سے جداگانہ معیار ہے۔ لہٰذا یہ تعویلات کر کے ناصر امام حسین علیہ السلام کے میزان کو توڑا نہ جائے کہ ایک فلاں روایت ہے، ایک فلاں چیز ہے، ایک فلاں چیز ہے۔ الجھایا جا سکتا ہے ذہنوں کو الجھانے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ لہذا آپ نے اس نقطے کو ملاحظہ کیا کہ انصار الحسین کے لیے معیار حقیقی خود امام حسین علیہ السلام کے کلمات سے اٹھائے جائیں۔ اس لیے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، مجوسی ہو، وہ امام حسین علیہ السلام کا ناصر بن جائے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو دوست رکھ سکتا ہے، ان سے محبت کر سکتا ہے، ان سے تائید اور مدد ان کی اس طور پہ کر سکتا ہے کہ وہ ان کے دشمن کا مثلا دشمن ہے، یا ان کے اہداف میں ان کو چاہتا ہے۔ ہاں، اس طور پہ اس کے یعنی محب کا ٹائٹل اسے مل سکتا ہے، محبت کرنے والے کا عنوان اسے مل سکتا ہے، اسے دوستی کا عنوان مل سکتا ہے، لیکن ناصر امام حسین علیہ السلام، اس کی جو نوعیت ہمارے سامنے کلام امام حسین علیہ السلام سے جو ظاہر ہوتی ہے وہ بلندتر ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کے اوپر جانثار جو اصحاب باوفات ہیں ان کا مقایسہ دیگران سے نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ان کا مقایسہ مختار ثقفی سے نہیں کیا جا سکتا، ان کا مقایسہ جو ہے وہ محمد ابن حنفیہ سے نہیں کیا جا سکتا، ان کا مقایسہ عبداللہ ابن جعفر سے نہیں کیا جا سکتا، کمیل بن زیاد سے ان کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہر صورت میں انصار امام حسین علیہ السلام بلندتر، عظیم تر، اور ان کی صفات اس چیز کی آگے ہمیں نشاندہی کرتی ہے کہ یہ بالاتر ہے۔ بس وہ کون سی صفات ہیں کہ جو انسان کو یہ عنوان دینے میں یہ عنوان دے دیتی ہیں کہ یہ ناصر ہے؟ حتیٰ کہ امام مہدی علیہ السلام کی آپ پڑھیں روایات ان سے متعلق، ان روایات میں جو ناصر امام مہدی علیہ السلام ہے وہ ایک عام بندہ نہیں ہے۔ ناصر کو روایات امام زمان علیہ السلام میں بھی جدا رکھا گیا ہے۔ کیا وہاں ان کے اوپر عیسائی ایمان نہیں لائیں گے؟ وہ بھی لائیں گے، لیکن وہ ناصر کہلائیں گے؟ اس ٹائم وہ ناصر نہیں کہلائیں گے۔ وہ موالی کہلا سکتے ہیں، محب کہلا سکتے ہیں، لیکن ناصر بننے کے لیے شرائط روایات نے بیان کی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے میزان ناصر بننے کے لیے، جو ہمارے ہمراہ چلنے والا ہے، اس کے لیے میزان انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس میزان کو ہمیں اچھے طریقے سے لے لینا چاہیے۔ البتہ اس طرف توجہ ہے، اور آج تیسرا پہلو کے دو پہلو بیان کیے جا چکے ہیں انصار الحسین علیہ السلام کے، ایک ان کا شوق شہادت اور دوسرا انتہائی اطاعت گزار ہونا ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ تیسرا ہمارے پاس جو تیسری ایک اہم خصوصیت آتی ہے کہ ناصر امام حسین علیہ السلام کسی مدرسے کے بندہ یا فقط قاری یا عالم یا مجاہد نہیں تھا، بلکہ پورے معاشرے کے اندر سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ یعنی معاشرے میں جو جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور حلال کمائی کر رہا ہے، وہ اپنے وجود کے اندر نصرت ناصر امام حسین علیہ السلام کی شرائط پیدا کر سکتا ہے۔ اگر ہم کربلا کے اندر شہید ہونے والے انصار امام حسین علیہ السلام کی حالات زندگی پہ دقت کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کھجوریں بیچ رہا ہے، چاہے وہ سبزی فروش ہے، چاہے وہ جھاڑو لگانے والا ہے روڈوں کے اوپر، چاہے وہ کسی محکمے میں آفیسر ہے، چاہے بہت بڑا عالم اور قاری ہے، وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور حلال کمائی حاصل کر رہا ہے، اگر وہ اپنے اندر امام حسین علیہ السلام کے ناصر کی شرائط پیدا کر لے، وہ ناصر بن سکتا ہے۔ اگر وہ ناصر نصرت کی شرائط پیدا کر لے، وہ امام مہدی علیہ السلام کا ناصر بن سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی خاص شعبے سے تعلق ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کسی خاص گروہ سے تعلق ہونا ضروری نہیں ہے، کسی خاص فرقے سے تعلق ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ شرائط اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے کہ جو ناصر امام حسین علیہ السلام یا ناصر انصار کے معیارات جو آیات روایات نے بیان کی ہیں، وہ شرائط اگر اپنے اندر پیدا کر لیں، اس کے اوپر یہ عنوان صدق کر سکتا ہے کہ وہ ناصر ہے۔
امام حسین علیہ السلام انہوں نے جب تحریک کا آغاز کیا تو آغاز سے پہلے خود ایک مقدماتی طویل گفتگو ہے اور طویل تاریخ کے اوپر وہ محیط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ایسے عوامل پائے جاتے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا سکیں، ان پہ اعتراضات کیے جا سکیں، اور کرتے بھی تھے۔ جیسے امیر المومنین علیہ السلام کا یوم غدیر جب اعلان ولایت کیا گیا اور پوری امت کے اوپر حاکم قرار دے دیا گیا اور سربراہ حکومت کے اوپر قرار دے دیا گیا، تو وہاں پہ ایک شخص موجود تھا، حارث بن نعمان فہری، اہل سنت کتب میں بھی آیا ہے، شیعہ کتب میں الکافی میں بھی روایت آئی ہے۔ حارث بن نعمان فہری نے اعتراض کیا اور عذاب کا اس نے تقاضا کیا، سأل سائل بعذاب واقع، اس کے ذیل میں تفاسیر کے ذیل میں وارد ہوا ہے کہ اس شخص نے عذاب کا مطالبہ کیا اور عذاب اس کے اوپر نازل ہوا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ عناصر موجود تھے، یہی عناصر محکم ہوتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ عناصر محکم سے محکم تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ وقت آیا کہ جس کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی تھی، اس کے مطابق امام حسین علیہ السلام کو امت ہی کے بندوں نے، یعنی صحابہ اور تابعین کی اولادوں نے، انہوں نے آ کے پکڑ کے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام جب تحریک کا آغاز کیا، خروج کیا انہوں نے، تو کیا خاص گروہوں سے فقط افراد آئے؟ مثلا بندے فقط بنی ہاشم سے آئے، بنی اسد قبیلے کے تھے، یا نہیں، امت اسلامیہ سے بندے جذب ہوئے، وہ پاکیزہ اور وہ عالی ترین نفوس کہ جن کے وجود کے اندر یہ نور امامت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی چمک اور اس کی کرن رکھی ہوئی تھی، وہ اپنے امام کی اتباع کرتے ہوئے کربلا میں پہنچ گئے۔ لہذا آپ کو غلام بھی نظر آتے ہیں کربلا کے میدان میں، آقا بھی نظر آتے ہیں کربلا کے میدان میں، قاری و قراء اور ان کے سید و سردار بھی نظر آتے ہیں، اور قبیلوں کے بڑے بڑے شیوخ اور سرداران بھی نظر آتے ہیں۔ اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں اور اس میں خواتین اور بوڑھے بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ خود حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ، جناب حبیب وہ بنی اسد قبیلے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھے معاشرے میں، یعنی اپنے اجتماعی اثر و رسوخ کے اعتبار سے اور مالی اعتبار سے ایک مضبوط شخصیت جناب حبیب شمار ہوتے تھے۔ ان کا اپنے قبیلے کے اوپر ایک ہولڈ اور بڑا احترام موجود تھا، یعنی شیخ بنی اسد ایک پہنچ گیا، شیوخ میں سے ایک شیخ بنی اسد، یعنی سرداران بنی اسد میں سے ایک سردار کربلا میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جیسے یہ یزید بن حسین حمدانی، یہ قراء کے سرداران میں سے ہیں، یعنی سید القراء ہیں، بڑے بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اسی طریقے سے انس بن حارث رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنت بھی اس کے قائل ہیں کہ صحابی رسول ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ آئے گا۔ بزرگی کے عالم میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ صحابہ میں سے نامور صحابہ بھی ادھر بعض موجود ہیں، تابعین میں سے بعض تابعین نامور تابعین ادھر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے بعض ایسے افراد ہیں کہ جو بالکل جوان ہیں، جوانی یہ تازہ جوانی کے دن دیکھے ہیں، جیسے شہید شاب، انشاءاللہ تذکرہ اس کا آئے گا کہ اسی کے یہ کلمات ہیں، اس کا نام ہی نہیں تاریخ میں وارد ہوا۔ اس کی جوانی کی ایسی رونق اور جھلک تھی کہ امام حسین علیہ السلام اسے اجازت نہیں دے رہے تھے کہ تم شہید ہو، تمہارے والد پہلے شہید ہو چکے ہیں، لیکن اس کے اندر ایسا شوق شہادت اور ولولہ شہادت تھا، اس نے منت سماجت کر کے امام کو راضی کیا اور تاریخ نے اس کا نام شہید شاب لکھا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شاب کے عنوان سے مقبول ہو گیا کہ ایک جوان کہ جس نے اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کر دیا، اور اسی کے یہ رجس ہیں جو آج آپ کو پوری دنیا میں کئی جگہوں پہ نظر آتے ہیں کہ حسین و امیری و نعم الامیر، کہ حسین میرے امیر ہیں اور کیا ہی بہترین میرا سید و سردار ہے۔ لہٰذا یہ جوان بھی وہاں پہ آپ کو موجود دکھائی دیتے ہیں۔ مختلف شعبہ جات سے افراد وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، یعنی بازار میں جو ریڑھی فروش ہیں، ریڑھی میں سبزیاں بیچتے ہیں، وہ بھی کربلا پہنچے ہیں۔ جو بڑے بڑے سپہ سالار جنگوں کے تھے وہ بھی پہنچے ہیں، جیسے حر کوئی آج کے دور کے مطابق اگر رینک لگانا چاہیں تو وہ ممکن ہے کہ جرنیل اور بریگیڈیئر کے رینک سے بھی اوپر اس کا رینک بنے۔
یعنی پوری ایک بٹالین کا وہ سردار تھا، یعنی پوری برگیڈ اس کے ہاتھ میں تھی، اور اس قدر بڑے درجے کا جو فوجی رینک ہے وہ دیکھیں کس طریقے سے اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے، اس کا غلام بھی ساتھ آتا ہے، اور ممکن ہے کہ بعض نصوص کے مطابق بیٹا ساتھ آیا ہو۔ بہرحال تحقیقی چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ اسے ہم پڑھیں گے جناب حور کو تو اس میں یہ چیزیں آئیں گی۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ انصار الحسین کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ معاشرے کے اندر سے وہ جذب ہوئے ہیں، کسی ایک خاص گروہ، کسی ایک خاص مدرسے، کسی ایک خاص فرقے سے تعلق نہیں تھا، بلکہ جو امام حسین علیہ السلام سے انصار حسین کی شرائط اپنے وجود میں رکھتا تھا وہ جا کے ملحق ہو گیا۔ وہ اگر پہلے عثمانی تھا تو ظلمتوں کو ختم کر کے زہیر بن قین کی طرح امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آ گیا۔ زہیر بن قین اس کا سارا ماضی وہ خلیفہ سوم کی سپاہ کا ہے، وہ امام علی علیہ السلام کے خلاف لڑتا رہا۔ وہ زہیر بن قین جنگ جمل، جنگ نہروان، جنگ صفین امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، لیکن اس نے اس کے وجود کے اندر یہ چیزیں موجود تھی کہ وہ نصرت کر سکے، وہ ناصر بن سکے، لہٰذا اس نے چند گھنٹوں میں یہ سفر اپنے وجود کے اندر طے کیا، ظلمتوں سے نجات حاصل کی، عثمانیت سے اپنے وجود میں عثمانیت سے نجات حاصل کی، اس نے اپنے وجود میں معیارات کو بدل دیا، شوق شہادت اس کے وجود میں غالب آ گئی، امام حسین علیہ السلام کی مودت و محبت و معرفت و اطاعت اس کے وجود میں غالب آ گئی۔ جیسے ہی اس نے اپنے وجود میں انصار امام حسین علیہ السلام کی شرائط پیدا کی، اس کا خیمہ بدل گیا۔ یہ ذہن نشین رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آج کا سنی ہے تو کل کو وہ مطیع امام زمان نہیں ہو سکتا، یہ ضروری نہیں ہے اگر آج کا شیعہ ہے تو وہ مخالف امام زمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا روایات نے آ کے صرف یہ نام نہیں دیے کہ تمہارے اوپر لیبل لگ جائے، تم مومن ہو، تم شیعہ ہو، تم مسلم ہو، تم فلاں ہو تو بس تم بخشے گئے۔ قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام نے معیار دیا ہے، جس نے وہ معیار پیدا کر لیا اس کا عنوان بدل جائے گا۔ زہیر بن قین کی زندگی عثمانیوں میں گزری ہے، لیکن اس نے جیسے ہی ناصر امام حسین علیہ السلام کی شرائط پیدا کی اس کا خیمہ بدل گیا، اس کا خیمہ عثمانی سے نکل کے خیمہ حسینی میں وہ آ گیا۔ اسی طرح حر ہے، وہ یزیدی تھا، اموی تھا حر، وہ ایک تنخواہ دار فوجی آفیسر تھا جو اپنے ملک اور اپنی ریاست کے دفاع کے لیے اپنے طور پہ حاکم بالا کے اشاروں کے اوپر دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ لیکن حر نے جب شرائط پیدا کی، یعنی کون سی شرائط؟ شہادت کی تمنا اور آرزو غالب آ گئی اس کے وجود میں، اطاعت و معرفت امام حسین علیہ السلام و محبت امام حسین علیہ السلام اس کے وجود میں غلبہ حاصل کر گئی۔ اس نے اپنے وجود میں خیمے کو تبدیل کر لیا، سرزمین اموی سے نکل کے اس نے ہجرت کی اور سرزمین امام حسین علیہ السلام میں باطن میں آ گیا۔ باطن میں سرزمین امام حسین علیہ السلام جب آباد ہو گئی تو خارج میں بھی باہر وہ امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا۔ بس آپ نے دیکھا کہ بنی ہاشم سے بھی افراد موجود ہیں، قبائل کے سرداران میں سے بعض موجود ہیں، غلام موجود ہیں جون جیسے۔ جون اصل میں امام علی علیہ السلام کے غلام تھے، انہوں نے جناب ابوذر کی خدمت کے لیے انہیں دیا ہوا تھا۔ بعض یہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت ابوذر غفاری کے غلام تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ امام علی علیہ السلام کی شروع سے غلام ہیں۔ انشاءاللہ ان کی حالات زندگی ہم پڑھیں گے تو اس میں اس کی ڈیٹیل اور تفصیل آئے گی۔ اب آپ ملاحظہ کریں کہ غلام بھی موجود ہے، آقا بھی موجود ہے، بازاروں میں جو عام جنہیں بہت باعزت شعبہ نہیں سمجھتے معاشرے والے، اس کے بھی افراد لشکر امام حسین علیہ السلام میں موجود ہیں۔ قبائل کے سرداران میں سے بعض سردار بھی موجود ہیں، اور دشمنوں کے بڑے بڑے رینک کے بندے بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی عثمانی تھا تو وہ بھی موجود ہے، اگر کوئی یزیدی تھا وہ بھی موجود ہے، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ اپنے اندر ہجرت کر کے، یعنی باطل سے ہجرت کر کے حق کی نورانیت میں آ گیا۔ اور یہ وہ ہے کہ جو اللہ کو ولی مان لے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس طرح سے تدبیر عبد کی کرتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ظلمت سے نکل کے نور میں آ جائے۔ انسان ان چیزوں کو اتفاق نہ سمجھے۔
آج بھی اگر کوئی شخص قرآن کے معنی کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے محبت کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، یہاں تک کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے علوم آل محمد کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر دیتا ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ وہی ہے کہ اس نے اللہ کو ولی بنا دیا۔ اس نے اللہ کو ولی بنایا، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ پتہ نہیں کن کن جہالتوں کی اور گناہوں کی ظلمتوں میں تھا، کفار کو اپنا اولیاء بنایا ہوا تھا، چار ناچار کفار کے سامنے وہ معاہدے کر کے، دفتروں میں جاب شاب کر کے، کاروبار کر کے ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان لانے والے جب اللہ کو ولی بنا لیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، تو اللہ کی ذات اپنے عبد کی تدبیر ہی ایسے کرتا ہے کہ اسے ظلمتوں سے نکال کے نور کے دامن میں لے آتا ہے۔ لہٰذا یہ انصاری و امام حسین علیہ السلام میں یہ پہلو نظر آتا ہے، انہوں نے حقیقی معنی میں ولی اللہ کو اور اس کے رسول اور اولی الامر امام حسین علیہ السلام کو تسلیم کیا، اس لیے وہ ظلمت عثمانی سے نکل کے نورانیت حسینی میں آ گئے، وہ ظلمت یزیدی اور اموی سے نکل کے، یعنی جو بھی آنے میں کامیاب ہوئے، ظلمت اموی و یزیدی سے نکل کے نورانیت حسینیت میں آ گئے، نورانیت توحید میں آ گئے، نورانیت حق میں انہوں نے قدم رکھ لیا۔ یہ خصوصیت انصار الحسین کی ہے۔ یہاں پہ ایک حوصلہ انسان کو ملتا ہے، اس کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو، شرق سے ہو یا غرب سے ہو، شعبہ جات زندگانی میں سے کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو، وہ کسان ہو یا چپڑاسی ہو یا کلرک ہو یا کوئی آفیسر ہو یا کرنیل ہو یا جرنیل ہو، ہر انسان کے پاس یہ مہلت موجود ہے کہ وہ اپنے وجود میں انصار امام حسین علیہ السلام کی شرائط پیدا کر لے، وہ خیمہ اس کا تبدیل ہو جائے گا، اس کی سرزمین تبدیل ہو جائے گی، وہ ظلمتوں سے نکل کے نورانیت توحید میں قدم رکھ لے گا۔ شرط کیا ہے کہ وہ ظلم سے اپنے وجود کو نجات دے دے، جہالت سے نجات دے دے۔ لہذا یہ چیز ہمارے سامنے آئی کہ ہم کسی خاص شعبے سے کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے کہ آپ ایک مدرسہ قائم کریں، ادھر بہت زیادہ آپ نے ٹریننگ بھی دی، اس کی بجائے عوام الناس سے پھر بھی انصار عوام الناس سے ہی نکلے۔ یہ عوامی بندے تھے اکثر بیشتر۔ شرطۃ الخمیس جو امام علی علیہ السلام کی اسپیشل فوج تھی، اس کے سارے بندے تو حاضر نہیں ہو سکے، ایک بڑی تعداد تو جنگوں میں شہید ہو گئی، جو بچے کھچے تھے ان میں سے بھی سارے کے سارے حاضر نہیں ہو سکے، عوامی طبقات حاضر ہوئے، اور یہی فرق ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر امام معصوم کا جو اپنے انصار سے تعلق ہے، وہ انصار سے تعلق دنیاوی بنیادوں پہ نہیں ہے۔ یہ بڑی ایک انسان کے لیے تعجب آور چیز ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگر آقا کے پاس جس جذبات اور احساسات کے ساتھ پہنچتے ہیں، غلام کے پاس بھی اسی جذبات اور احساسات کے ساتھ پہنچے۔ اگر حبیب بنی اسد کے سردار ہیں، شیخ ہیں اور ایک نامور شخصیت ہے، بااثر معاشرے کے اندر شخصیت ہے، جس تیزی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام ان کی طرف لپکے ہیں اور جذبات اور احساسات کا اظہار فرمایا ہے، اسی طرح جون کے ساتھ بھی امام حسین علیہ السلام نے گریہ فرمایا اور اس کے طرف لپکے ہیں۔ اگر علی اکبر کے لیے وہ تیزی سے آگے قدم بڑھائے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ مسلم بن اوسجہ ہے، اس کے لیے امام کے دل کی دھڑکن جدا تھی۔ امام نے فرق اپنے اور غیروں میں نہیں کیا، امام علیہ السلام نے بنی ہاشم غیر بنی ہاشم میں فرق نہیں کیا، بلکہ ہمیں ایک منظر جدا نظر آتا ہے کہ وہ افراد جو معاشرے کے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، امام حسین علیہ السلام کی الفت اور محبت ان سے زیادہ آشکار طور پہ جڑی ہوئی تھی، ان کے ساتھ زیادہ والہانہ طور پہ امام حسین علیہ السلام کے احساسات تھے۔ لہذا انصار الحسین کو معیارات کے تحت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا، اس کا کسی بھی قوم یا قبیلے یا کسی بھی سرزمین سے تعلق ہو، اس چیز کو کوئی معیار نہیں بنایا۔ مثلا حبیب ہیں، کیونکہ جنگجو ہیں، بندے بھی انہوں نے زیادہ قتل کیے یزیدی، لیکن حبیب بھی اپنی جان دینے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس، اور جو ان کے وجود میں صلاحیت ہے وہ امام کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جون، اس نے کبھی تلوار مثلا نہیں چلائی یا بہت قلیل تلوار کو چلانا جانتا ہے، وہ ایک جنگجو نہیں ہے، وہ ممکن ہے 1 یا 2 افراد کو ہی مار سکے یزیدی، اور خود شہید ہو گیا۔ اب شہادت کے اعتبار سے کیا دونوں میں فرق ہو جائے گا؟ یا در حقیقت یہ ہے کہ وہ جو نیت خالصہ کے ساتھ آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے اپنے باطن کے گھر میں،
آپ کے گھر نفس کے گھر کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ خدمت امام میں آپ نے لا کے رکھ دیا، اس کی حقیقت میں قیمت ہے۔ لہٰذا شہید دونوں ہی ہوئے اور دونوں ہی سرفراز ہوئے، ایک کو دوسرے پہ فوقیت نہیں دی جا سکتی، اس نے 70 بندے مارے ہیں، اس نے 2 بندے مارے ہیں، دونوں میدان میں حاضر ہیں، دونوں اطاعت گزار ہیں، دونوں کے پاس جو کچھ تھا وہ انہوں نے پیش کر دیا۔ لہٰذا یہی اصل نصرت امام زمان علیہ السلام کو چیز وجود دیتی ہے، یہ نہیں دیتی کہ ایک بندہ محاذ کے اوپر ہے، اس نے مثلا اتنے اسرائیلی مار دیے اور اتنے داعشی مار دیے اور اتنے امام زمان علیہ السلام کے دشمن مار دیے، اور یہ تو اکیلا خالی قلم چلاتا رہا ہے، یہ تو صرف اور صرف مجالس کا اہتمام کرتا رہا ہے، یہ تو پوسٹر لگاتا رہا ہے۔ نہیں، جس کے پاس جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت امام کی راہ میں خلوص کے ساتھ پیش کر دے، وہ صلاحیت کا تحفہ لے کے آ جائے کہ میں اپنی جان کی بازی لگا دینا چاہتا ہوں، میرے پاس ہے یہ والا ہنر، اس کے علاوہ کوئی ہنر نہیں ہے یا امام، آپ جو میرے لیے تعین کریں وہی مجھے قبول ہے۔ لہذا انصار امام حسین علیہ السلام، اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ جب تحریکیں اٹھتی ہیں تو تحریکیں گروہوں در گروہوں سے چیزیں فقط نہیں آتی، بلکہ معاشرے کے افراد جذب ہوتے ہیں تحریکوں میں، اور معاشرے کے افراد میں اٹھان پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ خزانے زہیر بن قین، حر جیسی شخصیات رکھی ہوئی ہیں کہ دشمنوں کے اندر سے آپ کی تائید کے لیے بندے نکل آتے ہیں، جن کے وجود کی سرزمین اس قابل ہے کہ وہاں پہ ناصر امام حسین علیہ السلام جنم لے سکے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آج وظیفہ ہمارا بنتا ہے کربلا کی تاریخ کو پڑھیں، عاشورہ کی تاریخ کو پڑھیں، امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہو، تو وجود کے اندر ناصر بننے کا ہمارے اندر ایک تمنا آنی چاہیے، آرزوئے ناصر ہمارے اندر ابھرنی چاہیے۔ یا لیتنی کنت معاکم وافوز فوزا عظیما، ایک کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا اور بلند رتبے کے اوپر فائز ہو جاتا۔ یہ تمنا کب آئے گی؟ یہ تمنا خالی الفاظ بولنے سے تو نہیں آتی، یہ اس وقت تمنا آتی ہے کہ شرائط اپنے اندر واقعی شرائط پیدا کریں، اپنے نفس کی سرزمین کو بدلیں۔ ہمارے نفس کی سرزمین ولایت ابھی شیطان اس کے اوپر حاکم ممکن ہے کہ ولایت شیطان کے ہاتھوں میں ہو، اسے ولایت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے دیں۔ اس لیے ان صفات کو ہم اپنے وجود میں ابھاریں، ہماری نگاہ فقط چند افراد پہ نہ ہو، علاقائیت پہ تقسیم نہ ہو جائیں، یہ پاکستانی، یہ ایرانی، یہ افغانی، اس کو یہ دیکھیں کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، مسلم کی نگاہ سے دیکھیں، اسلام کی نگاہ سے دیکھیں، محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اس کو تعارف کرائیں دین امام حسین علیہ السلام کا، نہضت امام حسین علیہ السلام کا، اس کے اندر سرزمین امام حسین علیہ السلام قائم کرنے کی کوشش کریں۔ مناظروں سے بندے تبدیل نہیں ہوتے، یہ بہت بڑی ایک حقیقت ہے۔ مناظرہ ایک نوع دفاع کہہ سکتے ہیں، لیکن تبدیلی کا معیار نہیں ہے۔ اضطراری اور مجبوری کے عالم میں مناظرہ ایک امر انجام پاتا ہے، حتیٰ کہ مناظرہ ہم جیسے افراد نہیں، آپ کائنات کے سب سے زیادہ باکمال شخصیات لے آئیں، اگر وہ بھی مناظرہ اور مباہلہ کریں گے تو مد مقابل مسلمان نہیں ہوتا، وہ شکست کھا جائے تب بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ لیکن اخلاق ہے، تعارف ہے، معرفت ہے، فہم دینا ہے، اس کے ذریعے سے منقلب افراد ہو جاتے ہیں۔ آپ سب سے عظیم ترین ہستیاں لے کے آئیں، یہ 24 ذی الحجہ کا جو واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، جناب حسنین و امام علی علیہم السلام، یہ 5 ہستیاں کہ ان سے افضل ترین ہستیاں کائنات میں کہاں سے لا سکتے ہیں؟ نہ ماضی میں کوئی گزری ہے، نہ مستقبل میں کوئی آئے گی، اور نہ کوئی آج تک موجود رہی ہے۔ یہ جب مناظرہ ان کا عیسائیوں کے وفد کے ساتھ ہوا تو عیسائی مسلمان ہو گئے، قرآن کی نص ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، واضح طور پر مباہلہ میں کہا اور انہوں نے شکست قبول کی اور وہاں سے چلے گئے، شیعہ سنی دونوں کتب میں آیا۔ لہٰذا مناظرہ تبدیلی کا معیار نہیں ہے، مناظرے سے یہ اثر نہیں ہوتا کہ مناظرے کی فضا پیدا کریں اور نفرتوں کی فضا پیدا ہوگی۔ آپ مناظرے لے کے آئیں، آپ ایک بولیں گے وہ 4 سنائے گا، یہاں تک کہ آپ نے اسے شکست دے دی مناظرے میں، وہ مسلمان یا شیعہ ہو جائے گا۔ عیسائیوں سے آپ مناظرے کر کے دیکھیں، عیسائی مسلمان نہیں ہوئے۔ امام رضا علیہ السلام کے مامون کے دربار میں مناظرے ہیں،
کتنے عیسائی اس کے اوپر ایمان لے آئے، اس مناظرے کی بنیاد پر ایمان لے آئے، لیکن اخلاق کے آپ معیار سنیں واقعات، ایک بڑی تعداد مسلمان ہوئی، ایک بڑی تعداد اخلاق سے متاثر ہوئی۔ آپ فہم دیں، معرفت دیں، روایات میں بھی یہ کلام آیا ہے کہ تم ہمارے کلام کے محاسن کلام جو ہیں لوگوں کے سامنے پیش کرو، وہ ہم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، یعنی ان کی باطن کی سرزمین کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اگر باطن کی سرزمین تبدیل ہو گئی تو اس سے نصرت امام و ناصر امام حسین علیہ السلام حقیقی معنی میں پیدا ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے انصار میں ہم حبیب بن مظاہر کا تذکرہ پڑھ رہے تھے، اور آج انشاءاللہ تعالی اس باب کو ختم کرتے ہیں۔ اور ہم نے آج کے دن جو امام حسین علیہ السلام کے انصار کا تعارف میں پہلو پڑھا، وہ یہی پہلو ہے کہ باطنی طور پہ ہم شرائط اپنے وجود میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ زمینہ ہموار ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں، اور یہ زمینہ ہموار فقط و فقط ایک فرقہ واریت سے وجود پہ نہیں آتا، بلکہ ممکن ہے کہ دشمن کے مقابلے میں، دشمن میں مثلا داعش میں کوئی بندہ ہو منقلب ہو کے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آ جائے۔ وہ داعش سے بدتر ایک لشکر تھا لشکر یزید۔ اگر لشکر یزید سے اٹھ کے ایک بندہ آ سکتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آج بھی طالبان یا داعش یا کسی جگہ سے آ سکتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ نصرت کے حقیقی معیارات کو جنم دیں، وجود دیں، اس کو اعلانیہ طور پہ آشکار کریں، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ ان کے وجود میں یہ نرم گوشہ ہوتا ہے، اگرچہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ دشمن کے لشکروں میں وہ اسی طرح سے قائم دائم رہ جاتی ہے، لیکن جن کے وجود کے اندر یہ زمینہ فراہم ہوتا ہے ان میں یہ انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ یہی حقیقی ہجرت ہے، یہی حقیقی انقلاب ہے کہ انسان باطل کو توڑ کے اپنے وجود کے اندر سے فساد اور گمراہیوں کو ترک کر کے ہدایت کی سرزمین پہ منتقل ہو جائے، حق کی سرزمین میں باطنی سفر کرے، امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں باطن میں گر پڑے۔ اور آج بھی ایسے نمونے ہمیں پوری دنیا کے مختلف خطوں میں دکھائی دیتے ہیں کہ ان کا سابقہ ممکن ہے کہ کسی گمراہ فرقے سے رہا ہو یا کسی گمراہ دین سے رہا ہو، لیکن ان کے وجود کے اندر یہ انقلاب برپا ہوا، انہوں نے ہجرت کامل کی اور آج کے دور میں حق کے قدموں میں آ کے گر گئے۔ اس لیے باطن کا یہ سفر طے کرنا ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے، باطنی سفر طے کرنے کی طرف ساری کی ساری توجہ ہم مبذول رکھیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم جب کسی جگہ پہ بھی تبلیغات کریں تو تبلیغات کے انداز کو سمجھیں۔ تبلیغات کے انداز میں مناظرہ نہیں سب سے پہلے ہمارے سامنے ٹکراؤ کی صورت میں آنا چاہیے۔ مناظرہ ایک آخری دفاعی کوشش ہے، نہ کہ ابتدا ہے۔ اخلاق ابتدا ہے، ملن نثاری پیدا کرنا ابتدا ہے۔ یا جیسے الکافی میں صحیح سند روایت ہے کہ التودد نصف العقل، کہ محبت کا اظہار کرنا اور محبت کرنا یہ نصف عقل ہے، آدھی عقل ہے۔ لہذا اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے۔ یا اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ گروہ در گروہ نہیں بنائے، بلکہ معیارات حق و باطل رکھے۔ اپنا تعارف امام حسین علیہ السلام نے کرایا، ہم امام حسین علیہ السلام کا حقیقی تعارف کرائیں، امامت کے باب سے، سیرت کے باب سے، اخلاق کے باب سے، ان کے پیغام اور دعوت کے باب سے، ان کے اندر شوق شہادت اور شوق جہاد کے باب سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں ان کی جانثاری کے باب سے، اس جہت سے آپ تعارف کرائیں۔ آپ دیکھیں گے کس قدر بہترین زمین کربلا کے بارے میں تمام کی تمام امت کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے تعارف کرایا اپنے مخصوص وہ رسومات جو ہم نے خود ایجاد کی ہیں اس کے باب سے تعارف کرائیں، لان تان کے باب سے تعارف کرائیں، ایک مناظرانہ اور ایک دوسرے سے نفرت کے باب سے تعارف کرائیں، اس میں محدود ہو کے رہ جائیں گے۔ پیغام امام حسین علیہ السلام نہیں پہنچ سکتا، وہ جاذبیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ امام حسین علیہ السلام نے زہیر بن قین کو کیسے جذب کیا اپنی طرف؟ کیا زہیر بن قین کو جذب کیا کہ کوئی لان تان کر کے، کوئی مناظرے کر کے؟ یا امام حسین علیہ السلام نے پیغام بھجوایا، اپنا تعارف پیش کیا، اپنی شخصیت کو پیش کی امام حسین علیہ السلام نے۔ انصار الحسین کی یہی خوبی ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے دشمن کا تعارف ہونا چاہیے، معیارات کے ہمراہ تعارف ہونا چاہیے۔ یہ انداز اور سلیقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے عمومی طور پہ معاشرے میں۔ پھر وہ یہ کام ہم سے ہو جائے گا جو حبیب بن مظاہر کیا کرتے تھے۔ حبیب ابن مظاہر، ان کے بارے میں
کتب کے اندر واضح طور پہ آیا ہے کہ وہ ان قریبی ترین افراد میں سے تھے کہ جن کو آپ صاحب سر کہہ سکتے ہیں۔ صاحب سر جو اہل بیت علیہ السلام کے اسرار سے واقف ہیں، وہ ان ثابت قدم امام حسین ائمہ علیہ السلام کے انصار میں سے ہیں کہ جن کے قدموں میں ایک لہجے کے لیے بھی لغزش نہیں آئی، ایک لہجے کے لیے بھی۔ اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ تحریک و نہضت امام حسین علیہ السلام سے حبیب المظاہر وہ غافل ہوں، وہ اس سے ناآشنا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بعض ایسے افراد ہیں کہ جو کیونکہ تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے، تاریخی منابع سے صحیح طرح واقف نہیں ہیں، تاریخ کی روشوں سے واقف نہیں ہیں، مثلا کہیں کہ تبری کا نام آپ نے کیوں لیا؟ تبری تو امویوں نے لکھی ہے، تبری تو سنیوں نے لکھی ہے۔ آپ اگر تبری ہے یا ابن کثیر کی تاریخ ہے یا یہ والی تاریخیں کاٹ دیں تو امام حسین علیہ السلام کے مصائب کہاں سے لائیں گے؟ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی کتاب ہے کتاب الارشاد، کہ جس میں سب سے پہلے تاریخ اور سیرت کی کتاب ہمارے ہاتھوں میں آئی ہے۔ وہ کتاب کی جو تاریخ ہے وہ کہاں سے لی ہے شیخ مفید نے؟ وہی نہیں جگہوں سے ساری انہوں نے اکٹھی کی ہے۔ ہم نقل قول کے اوپر تاریخ تبری کو نقل نہیں کر رہے، تجزیہ تحلیل کی روش کے اوپر نقل کر رہے ہیں۔ یہ کیونکہ طویل دروس بنتے ہیں کہ تاریخ کسے کہتے ہیں، تدوین تاریخ کیسے ہوئی، تاریخ کے منابع معتبر کون سے ہیں، معتبر ہونے کا مطلب کیا ہے۔ بعض اوقات عوام الناس یہ سمجھتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ معتبر کتاب ہے تو یہ قرآن کی طرح ساری باتیں اس میں ٹھیک ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یہ کتاب معتبر ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو لکھنے والا ہے وہ اس شعبے سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ فزکس کیمسٹری پڑھاتا تھا اور اس نے آج آ کے کتاب لکھ دی ایک تاریخ کے اوپر، ایسا نہیں ہے۔ وہ خود مورخ تھا، وہ اس شعبے کے اندر اسپیشلائزیشن کیے ہوئے تھا۔ اب اس کی اپنے جو نظریات ہیں، مکتب اور فرقے کے نظریات، اس کا دخل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا اس کا دخل۔ ہم نے بات لیتے ہوئے اس طرف توجہ رکھنی ہے کہ اس کے نظریات بیجا طور پہ داخل نہ ہو جائے ہماری بات کے اندر۔ ہم نے اس کی باتوں سے حقیقی تاریخ کو اٹھانے کی کوشش کرنی ہے۔ لہذا معتبر جب ہم کتاب کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اس شعبے میں تخصص رکھتا ہے، اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے، مورخ ہے، اور اس کی جو کتاب لکھی تھی وہی کتاب ہم تک پہنچی ہے۔ اب نمبر 3، اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ قرآن کریم کی طرح سارا کا سارا قابل اعتماد اور یقینی طور پر ہے۔ ایسا تو کوئی بھی دنیا میں کتاب نہیں ہے قرآن کے علاوہ۔ فقط قرآن کریم کو یہ حیثیت اور اہمیت حاصل ہے کہ اس میں کسی قسم کی تحریف موجود نہیں ہے۔ لہٰذا تبری میں بہت سارے جھوٹے واقعات ہیں، تبری میں بہت ساری غلط نسبتیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کی طرف موجود ہیں۔ ہم وہاں پہ اس میں تجزیہ تحلیل کی جب روش لیں گے تو تجزیہ تحلیل کی روش کا نام یہ ایک فلٹر لگانا ہے۔ تجزیہ تحلیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فلٹر لگا کے ادھر سے باتیں لی ہیں، لیکن یہ والی روش تو بالکل ہی بے بنیاد ہے کہ 1200 سال تک نہ شیعہ نہ سنی، نہ کسی صحیح نہ ضعیف نہ فاسد اور نہ حقیقی کسی کتاب میں ایک چیز وارد ہوئی ہے، 1200 سال بعد ایک بات لکھی ہوئی مل گئی۔ اس کتاب کی تو بالکل ہی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، 1200 سال بعد ایک بات آ رہی ہے۔ ہاں اگر معنی کے اعتبار سے وہ ان کی شخصیت سے سازگار ہو تو پھر بھی کوئی ہم شائبہ دے سکتے ہیں کہ یار کسی جگہ سے لے لیا ہو، والا اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ وہ چاہے ہمارے علماء لکھیں یا کسی اور کے اہل سنت کے علماء لکھیں، ہر دو صورتوں میں اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ 1200-1300 سال اسلام کے جس میں بڑی بڑی شخصیات گزریں، کتابیں تدوین کی گئیں، شعبہ جات دین وجود میں آئے، ڈپارٹمنٹ مختلف اسلامی ڈپارٹمنٹ بننا شروع ہو گئے، ان میں کبھی بھی ایک چیز کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اچانک آخر میں ایک تذکرہ 1-2 صدیوں سے آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں یہی معتبر ہے۔ کیوں معتبر ہے؟ جی وہ ممبر پہ جو خطیب بیٹھے تھے انہوں نے پڑھا ہے، وہ خطیب ان کی نگاہ میں سب سے بڑے عالم ہے کیونکہ اس کے عالم کی فہرست ہی 3-4 بندے ہیں، اس نے اپنی زندگی میں 3-4 بندوں سے زیادہ سنا ہی نہیں ہے، وہ واقف ہی نہیں ہے، نہ علمی دنیا سے واقف ہے، نہ علماء سے واقف ہے، نہ روش سے واقف ہے، نہ منہج سے واقف ہے۔ اب اس کے اعتراضات بے جا اعتراضات شروع ہو جائیں گے۔ لہذا ادھر حقیقی روش یہ ہے کہ سمجھے، پہلے فن کو سمجھے، تاریخ کسے کہتے ہیں، تاریخ کو لینے کا طریقہ کار کیا ہے، تاریخ کے منابع سے کیسے بات لی جاتی ہے۔ مثلا اگر درس میں بیان کیا گیا کہ قبیلہ بنی اسد
اس سے تعلق ہے، اور وہ قدیمی ایک قبیلہ ہے۔ بات کی جا رہی ہزاروں سال پہلے کی، یعنی 6-7 ہزار سال پہلے بنی اسد قبیلہ جو ہے وہ وہاں پر آباد تھا۔ وہ اسے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 1400 سال پہلے کی بات کی جا رہی ہے۔ قحطانی ہے یا عدنانی ہے، یہ بحث بہت پرانی بحث ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور کی بحث، ابراہیم علیہ السلام کے دور کی بحث۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے پرانے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 3 یا 4 ہزار سال کا ایک تخمینہ ہے، کوئی عدد بہت معتبر نہیں ہے، تخمینہ ہے کہ 3-4 ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں، یعنی 6 یا 7 ہزار سال پہلے کے ہیں۔ اس وقت سے یہ جو بعض قبائل تھے وہ اس سرزمین عربستان کے اوپر آباد تھے، ان کی نسلیں تھیں، انہی کی نسلیں آگے بڑھتی رہی ہیں، اور اس طرح سے ایک بنی اسد ہمارے سامنے ایک قبیلہ ہے جو مختلف علاقوں میں پھر منتقل ہوا۔ یمن میں بھی اس کی شاخیں پائی جاتی ہیں، کوفہ میں اس کی شاخیں پائی جاتی ہیں، طائف میں اس کی شاخیں پائی جاتی ہیں، کسی اور علاقوں میں اس کی شاخیں پائی جائیں گی۔ ابھی چونکہ قدیمی ہے بہت زیادہ، اب یہ والی بات بیان کی جائے انسان مغالطے کا شکار ہو کہ نہیں بنی اسد شاید کوفہ کے اندر ہی ہوتا تھا، یا شاید یہ تو امام حسین علیہ السلام کے دور کی بات کی جاتی ہے۔ تاریخ کو صحیح طرح یا گفتگو کو صحیح طرح سمجھنے کی اصل میں ضرورت ہے۔ جناب حبیب بن مظاہر کا آپ کیا شخصیت سامنے رکھتے ہیں؟ ایک شخصیت ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ جس طرح سے بعض لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے گھر بار کو چلا رہے ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں، اپنے خاندان کے مسائل نمیٹتے رہتے ہیں، اس طرح سے ایک شخص اپنے طور پہ زندگی بسر کر رہا تھا، دل میں محبت تھی، امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست تھے، انہوں نے خط لکھا اور کہا کہ آ جاؤ جی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں پہنچ رہا ہوں۔ یہ شخصیت حبیب ہے یا نہیں؟ حبیب کی شخصیت بالاتر ہے اس سے۔ جیسے شہید قاسم سلیمانی ہے، آپ شہید قاسم سلیمانی کے بارے میں ہم یہ تصور کرتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آغا رہبر نے شام میں جو داعش کے حملے ہیں اور یہ باغی اور سرکش جو مسلمانوں کی گردنیں اڑانے آئے ہیں ان کے بارے میں کیا پلان کیا، انہیں نہیں پتہ ہوگا شہید قاسم سلیمانی کو۔ کس کی مانند آپ اس میں رکھتے ہیں؟ حبیب جو تاریخ میں نظر آتے ہیں وہ مثل شہید قاسم سلیمانی ہیں، وہ مکمل نیچے منصوبہ بندی کے اندر موجود تھے، امام حسین علیہ السلام سے مخفیانہ طور پہ رابطے میں تھے، ظاہری طور میں بھی رابطے میں تھے۔ حبیب بن مظاہر وہ قدیم زمانے سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جان نثار ترین افراد میں سے تھے۔ آپ یہ یہاں پہ خود جو ہمارے سامنے معاشرہ ہے، آپ یہ احتمال دے سکتے ہیں کہ فلاں جو آفیسر ہے اسے نہ پتہ ہو کہ آغا رہبر نے کیا پلان کیا ہے جنگوں کے بارے میں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شہید قاسم سلیمانی کو نہیں پتہ۔ آپ کوئی کہے گا رابطہ کیسے ہوا، وہ تو ہمارے سامنے تو خط ہی پہنچے گا، آخر ہمارے سامنے کوئی اور ہمارے سامنے ملاقاتیں ہوں گی، ہمارے سامنے ان کی کوئی خفیہ روابط سامنے آئیں گے۔ اس لیے تاریخ یہ بیان نہیں کر سکتی، تاریخ یہی بیان کر سکتی ہے کہ ہاں انہوں نے خط سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر نے لکھا کہ آج ابھی فرصت ہمارے پاس آج بھی کم رہ گئی، وإلا یہ بیان کیا جاتا کہ وہ خط پڑھ کے سنایا جاتا جو حبیب نے لکھا تھا۔ افراد اکٹھے ہوئے، جیسے ہی معاویہ کے مرنے کی خبر آئی انہوں نے ایک جم کیا سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں، اور اسی طرح سے بعض اور جانثار تھے، مختلف میٹنگز ہوئیں آپ یہ کہہ لیں۔ ان میٹنگز میں جو بڑی بڑی سرکردہ شخصیت تھیں، نامور با اثر شخصیات تھیں، انہوں نے اپنے نام لکھ کے امام حسین علیہ السلام کو خط بھیجا اور کہا کہ ہماری طرف آپ آ جائیں، ابھی فساد ختم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو برباد کرے، اور آپ ہمارے طرف تشریف لے آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ قوت جمع کرے گا، اور ہم آپ ہی کو امام یا آپ ہی کی حکومت اور ولایت کو چاہتے ہیں۔ اس طرح کے مضامین کے اوپر انہوں نے مختلف خطوط لکھے گئے کوفہ سے۔ حبیب بن مظاہر ابتدائی طور پہ خطوط لکھنے والوں میں سے ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے جواب بھی دیے، لہٰذا حبیب بن مظاہر کے فقط اکیلے نام کے ساتھ تو خط نہیں آیا، لیکن اجتماعی طور پہ جو امام حسین علیہ السلام نے جوابی خط لکھا انہی سب افراد کو مخاطب کر کے اس میں حبیب کا نام بھی ہے، اور اس میں بتایا اپنا ارادے بتائے، ان لوگوں نے جو گزارش اور التماس کی تھی اس کے اوپر امام نے جواب دیا باقاعدہ۔ اگر اس طور پہ آپ کو یہ خط کہتے ہیں کہ اجتماعی طور پہ یہ خط لکھا اور ان میں کئی ناموں میں ایک نام حبیب کا بھی تھا،
تو یہ تو بلا شک و شبہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ حبیب نیچے وہ حقیقی معنی میں پلاننگ کرنے والوں میں ان کے ساتھ شامل تھے۔ اور اگر 2 محرم کو خط لکھا جاتا، مسلم بن عقیل کے بعد پھر کہاں گئی؟ آیا مسلم بن عقیل پہلے پہنچے یا 2 محرم پہلے آئی تھی؟ مسلم بن عقیل پہلے وہاں پہنچے۔ مسلم بن عقیل نے آ کے کیا بتایا؟ بیعت کا کیا مطلب ہے؟ بیعت کا یہ مطلب وہ ابھی مدینہ میں ہی ہے، یا بیعت کا مطلب ہے آپ کی طرف وہ نکل چکے ہیں، وہ آپ کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، آپ لوگ آمادہ ہوں، آپ لوگ تیاری پکڑیں، آپ لوگ اس سرزمین کو آمادہ کریں استقبال امام زمان، اپنے وقت کے امام کے لیے۔ یعنی آج ہمیں پتہ ہو کہ مثال کے طور پر پاکستان کے فلاں شہر یا ایران کے فلاں شہر یا عراق کے فلاں شہر میں امام زمان علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، اس جگہ اس محلے کے لوگ اور اس شہر کے لوگ کیسے آمادگی اور تیاری کریں گے؟ اس طرح آپ لوگ تیاری کریں، وہ آپ کی طرف نکل چکے ہیں۔ اور پھر یہ جو خط ہے ضعیف سے ضعیف کسی اردو، عربی، فارسی کسی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے۔ وہ یہ خط جو ہم نے پہلے پڑھا وہ آیا ہے، اور وہ بھی معالی السبتین، اور اس نے بھی لیا ہے معالی السبتین نے اکسیر العبادات، اور اسی کا ایک خط ملتا ہے ینابی المودہ۔ ینابی المودہ اہل سنت کتب سلمان قندوزی کی طرف نسبت دی جاتی ہے، اہل سنت قبول ہی نہیں کرتے۔ احتمال قوی یہی ہے کہ وہ لکھی گئی ہے اور سنیوں کی طرف نسبت دے دی گئی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سنی نے لکھی ہو لیکن اس کا میلان تشیع کی طرف ہو، کیونکہ تشیع اصل میں ولایت کو قبول کرنے سے بنتی ہے، اور اس میں جو ینابی المودہ کے مصنف ہیں وہ ولایت کو قبول کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام کہ حبیب ابن مظاہر وہ کوفہ میں موجود تھے، تو ان کی حقیقی شخصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ابھارنے والوں میں سے ہیں کہ کربلا پہنچو، وہ زمین فراہم کرنے والوں میں سے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ان کا ساتھ دو۔ وہ مسلم بن عقیل کے لیے راہ ہموار کرنے والوں میں سے ہیں۔ شخصیت حبیب کا یہ جائزہ ہم گزشتہ دروس میں لے چکے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کے شخصیت کے ایک ہیں ذاتی پہلو، آج ہم اس ذاتی پہلو کو مطالعہ کریں گے، اور اگر انشاءاللہ آئندہ فرصت رہی تو کربلا میں ان کے شہادت کے پہلو کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ حبیب ابن مظاہر کی جو ذاتی خصوصیات ہیں ان میں سے ایک انتہائی عبادت گزار ہونا اور حافظ قرآن ہونا ہے، کثیر العبادہ تھے۔ بعض جگہوں پہ اشارہ وارد ہوا ہے کہ وہ کثرت سے عبادت کرنے والے تھے، کثرت سے ذکر الہی کرتے تھے، اور قرآن کے حافظ تھے، اور قرآن کو پڑھا کرتے تھے، کثرت سے قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ یہ جو بات ہے یہ اپنی جگہ پہ مستند ذرائع سے کہاں ثابت ہے، تو یہ عرض کر چکے ہیں کہ ہم تاریخ ہو یا حدیث ہو، تاریخ کو قواعد حدیث کے ذریعے سے نہیں لیا جاتا کہ اس کی سند اس طرح ہے، اس کی سند ویسے ہے۔ مثلا واقدی، اہل سنت میں واقدی کے اوپر شدید جرح ہے، لیکن واقدی کی باتیں طبقات نے بھی لی ہے، ابن سعد نے بھی لی ہے، ابن کثیر نے بھی لی ہے، یہ متشدد سلفی حضرات ہیں ابن کثیر وغیرہ، انہوں نے واقدی کو تاریخ کے میدان میں قبول کیا۔ ابن مخنف حدیث کی دوران علم حدیث اور علم رجال میں آپ کو وہ کوئی قوی شخصیت یا معتبر شخصیت دکھائی نہیں دیں گے، لیکن تاریخ کے باب میں سب نے قبول کیا، حتیٰ کہ تبری جیسے بندے نے قبول کیا۔ تبری نے تاریخ کہاں سے لکھی؟ واقدی سے باتیں لی ہیں، تبری نے ابن مخنف سے باتیں لی ہیں، دیگران سے باتیں لی ہیں، تو تاریخ کبھی بھی علم حدیث کے قواعد کے ذریعے سے نہیں پرکھی جائے گی۔ یعنی آپ فزکس کے جو فارمولے ہیں وہ کیمسٹری میں جا کے اپلائی نہیں کریں گے، کیمسٹری کے اپنے فارمولے ہیں۔ تاریخ پورا ایک فن ہے، تاریخ پورا ایک علم ہے، اس کو لینے کے طریقے ہیں، اس کی اپنی روشیں ہیں، اس کی اپنی کتابیں اور منابع ہیں، اس کے اپنے ماہرین موجود ہیں۔ آپ اور حدیث کی اپنی کتابیں اور ماہرین موجود ہیں، اس کے اپنے قواعد ہیں، تو قواعد حدیث کو قواعد تاریخ میں جاری نہ کریں۔ اور جی اہل سنت کے بھی بڑے بڑے علماء نے اس بات کو تسلیم کیا، جیسے شبلی نعمانی سیرت النبی میں انہوں نے بڑا خوبصورت مقدمہ اس حوالے سے لکھا ہے۔ لہذا تاریخ اور حدیث کو آپس میں ملائیں نہ کہ آپ یہ کہیں کہ یہ سند درست ہے یا یہ سند درست نہیں۔ ممکن ہے ایک صحیح سند ہو، لیکن تاریخ میں وہ بات تجزیہ تحلیل کے ذریعے قابل قبول نہ ہو، اور ممکن ہے ایک بات سند ضعیف ہو لیکن تجزیہ تحلیل کی صورت میں وہ قرین قیاس بنتی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگا کہ تاریخ کو پڑھنے کا طریقہ کار تجزیہ تحلیل کی بہترین روش ہے، اور اس کے اوپر گفتگو طویل ہماری دروس تاریخ میں ہو چکے ہیں، اور وہ موجود بھی ہیں ٹیلی گرام چینل پہ، اس کی طرف مراجعہ کیا جا سکتا ہے۔
آئیں اب ہم ادھر دیکھیں کہ حبیب کی شخصیت اگر آپ قرائن کو اکٹھا کریں کہ ان کا آرزو شہادت کا انتہائی قوی ہونا، جرأت مند ہونا، شجاع ہونا، ثبات قدم دکھانا، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے اوپر انتہائی شدید اعتقاد ہونا کہ جس میں ایک ذرہ تزلزل نہیں پایا جاتا، ایسا ہی شخص ثابت گزار ہوگا، ایسا ہی شخص حافظ قرآن ہوگا، ایسا شخص کثرت سے ذکر الہی کرنے والا ہوگا۔ لہذا یہ سارے شواہد بتاتے ہیں کہ ان کی رغبتیں دنیا داری کی طرف نہیں تھی، وہ ترک دنیا کیے ہوئے تھے۔ ان کی محبتیں اگر اپنے اہل خانہ سے بھی تھی تو وہ امام معصوم کے کہنے کی وجہ سے ان کا اصل رخ امام معصوم کی طرف تھا۔ وہ ہر دنیا کی چیز کو جس آئینے سے دیکھتے تھے وہ آئینہ امام معصوم امام حسین علیہ السلام ہے۔ لہذا ایک ذاتی خصوصیت جو ذکر کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ انتہائی عبادت گزار اور بزرگ شخصیت ہے۔ دوسری ان کی ایک ذاتی خصوصیت تھی کہ ان کے پاس علوم منایا و بلایا تھے، یعنی اسرار علوم سری علوم کے وہ ماہر شمار ہوتے تھے۔ اور یہ جو واقعہ رجال کشی سے آپ کو سنایا کہ جو غیبت صغری کی حقیقت میں کتاب ہے، قدیمی کتابوں میں سے ہے، شیعہ علم رجال کی پہلی مستند ترین کتاب ہے کہ جو ہم تک پہنچی ہے، اس کے اندر سے آپ کو میں نے واقعہ بیان کیا۔ اگرچہ ہم اس کا تاریخ کے چہرے سے لیں گے، اگر آپ اسے قواعد حدیث کی اور رجال کی چہرے سے لے آئیں تو آیت اللہ خوئی نے بھی لکھا اس کی سند ضعیف تھی۔ اب سند ضعیف اس طرح سے کرانے بیٹھ جائیں تو حبیب بن مظاہر نامی بندہ ہی نہیں آپ کو کبھی ملے گا۔ تاریخ میں ایسی کوئی شخصیت گزری ہے یا نہیں گزری؟ آپ حدیثیں صحیح کرنے بیٹھ جائیں اور یہ کہ یہ فلاں راوی ایسے فلاں راوی ایسے ہے، کیونکہ علم رجال میں بھی دو منبع ہیں۔ ایک علم رجال میں منبع یہ ہے، مبنی یہ ہے، علم رجال میں دو مبنی ہیں۔ ایک علم رجال کا مبنی یہ ہے کہ خصوص الثقہ، جب تک راوی کی وثاقت ثابت نہیں ہوگی تب تک ہم حدیث نہیں لیں گے۔ یہ ہمارے ہاں ایک شاذ نظریہ تھا، لیکن متاخر دور میں اس نے قوت پکڑ لی، اس نظریے نے علم رجال کے، اور اہل حدیث طبقے کا نظریہ ہی یہ ہے۔ وہ علم حدیث کے بغیر علم حدیث میں جب تک راوی کی وثاقت ثابت نہ ہو وہ مضمون خبر نہیں لیتے۔ اہل حدیث اہل سلف یعنی جنہیں سلفی حضرات کہتے ہیں بالخصوص وہ اس کے اوپر قائم طائب ہیں۔ بقیہ فرقہ جات اس بات کے قائل نہیں ہے، تاریخ میں اس بات کے قائل نہیں ہے۔ دوسرا علم رجال کا مبنی ہے وہ ہے کہ موثوق بہی، کہ قرائن اور شواہد جمع کر کے جس کے صادر ہونے پہ یا جس کے واقع ہونے پہ، مضمون خبر کے واقع ہونے پہ قلبی اطمینان حاصل ہو جائے وہ صحیح کہلائے گا۔ اور یہی روش اکثریت نے خصوصاً تاریخ کے علم تاریخ میں، علم باب السیرہ میں اسی روش کو اختیار کیا گیا ہے کہ قرائن کو آپ اکٹھے کر کے آپ کو اطمینان ہو جائے کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے، وہ آپ کے لیے رونما ہوگا، لیکن شواہد ہونے چاہیے، بدون شواہد نہیں ہو سکتے۔ مثلا اگر 1200 سال بعد ایک بات آ رہی ہے تو یہ شاہد نہیں ہے۔ شاہد تو تب بھی ہو سکتی ہے کہ زمانہ امامت میں ایک بات پائی جائے، تاریخی کتب میں ایک بات پائی جائے، شیعہ سنی دونوں تاریخ میں ایک چیز آ رہی ہے اور بعض سندوں سے بھی وہ ثابت ہے اور بعض ضعیف چیزوں سے بھی وہ آئی ہے بات۔ تو خلاصہ کلام کہ تاریخ کے دامن سے اگر لیں تو رجال کشی سے ہم نے اس کو پڑھا، اور اس میں جو حبیب بن مظاہر کی ذاتی خصوصیات میں سے ایک بات آتی ہے وہ صاحب سر ہونا ہے، یعنی جو میثم تمار کے پاس علم تھا وہی علم حبیب بن مظاہر کے پاس تھا، جو رشید حجری کے پاس علم تھا وہی علم حبیب بن مظاہر کے پاس بھی تھا۔ اگر میثم تمار کو پتہ ہے کہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہوگا حب اہل بیت میں، تو حبیب کو بھی پتہ ہے کہ میثم کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر میثم کو پتہ ہے کہ حبیب کے ساتھ کیا ہوگا تو حبیب کو یہ پتہ ہے میثم کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے علم البلایا و منایا ان کے پاس موجود تھے، یعنی صاحب سر اصحاب امام حسین و امام علی علیہ السلام میں سے تھے۔ تیسری ان کی جو خصوصیت ہے وہ انتہائی شجاع اور جنگجو ہونا ہے، جو کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ شرطۃ الخمیس میں ان کا شمار ہوتا تھا اور خواص میں سے تھے۔ بعض ہوتا ہے نا خاص بندے جو ارد گرد رہتے ہیں، خواص میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ بالفاظ دیگر کہ جس طرح سے کمبر ہیں کہ خاص تھے امام علی علیہ السلام کے ساتھ، جس طرح سے عمار ہیں، مالک ہیں،
حبیب بھی خواص میں شمار ہوتے تھے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اچھا، معاویہ کے بعد اقدامات جو جرأت آمیز اقدامات کیے اس کو ملاحظہ کریں۔ البتہ اس میں بحث میں وارد ہونے سے پہلے ایک اور نقطہ بیان کیا جائے کہ حبیب بن مظاہر کے اندر جرأت اس قدر زیادہ تھی اور ایمان اور تقوی اس قدر زیادہ تھا کہ خطرناک ترین مواقع پہ بھی وہ کسی قسم کا سٹریس اور ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ وہ اس مقام تقوی کی بلندیوں پہ تھے کہ اس طرح کے ڈپریشن میں نہیں، اس لیے وہ افراد جب موت سر پہ منڈلا رہی ہے وہ مذاق کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے، جیسے ہم نے شب عاشور کا ایک واقعہ پڑھا۔ حبیب نے معاویہ کے مرنے کے بعد خط لکھا، شیعان کوفہ اور بزرگان شیعہ کو اکٹھا کیا، جیسے سلیمان بن سرد خزائی ہیں، مسیب بن نجبہ ہیں، رفع بن شداد بجلی ہیں، اور یزید کی بیعت کا واضح طور پہ انکار کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی اس دور میں خصوصیت شمار ہوتی ہے کہ اعلانیہ طور پہ یزید جیسے حاکم کا انکار کرنا، اور یہ انکار بلا وجہ نہیں ہو سکتا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے روابط موجود تھے۔ اچھا، حبیب جو ہے مسلم بن عقیل کی حمایت کی۔ مسلم بن عقیل جب آئے تو انہی کا ایک پلان ہے، اس پلان کے تحت کہ کہاں پہ کس گھر میں ٹھہرایا جائے، مختار کے گھر میں ٹھہرے، اور وہاں پہ سب سے پہلے مسلم بن عقیل کی جس نے بیعت کی وہ عابس بن شبیب شاکری ہیں، عابس شاکری کے شہید کربلا ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ بھی پڑھیں گے۔ انہوں نے سب سے پہلے بیعت کی، وہ بھی اپنی بات مکمل نہیں کر پائے تھے کہ حبیب کھڑے ہو گئے، اور ان کے پر پہلے رحمت و درود بھیجا عابس شاکری پہ، اور کہا کہ جو تم نے باتیں کی ہیں میں اسے تسلیم کرتا ہوں، اور ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کے اوپر کاملاً بیعت کرتے ہیں، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو تمہارا عقیدہ ہے وہی میرا بھی عقیدہ ہے۔ اس کے بعد حبیب بن مظاہر اور مسلم بن اوسجہ انہوں نے آگے بڑھ کر بیعت کی، اس لیے ابتدائی بیعت کرنے والوں میں اور ان کی حمایت کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اچھا، حبیب ابن مظاہر نے واقعات ہمارے پاس مختلف ملتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فقط کربلا میں نہیں کی، بلکہ کوفہ میں سب سے بڑھ کر اپنے قبیلے کو ابھارتے رہے، افراد کو ابھارتے رہے، اور ابھار کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے لیے آمادہ کرتے رہے۔ اب ہم آ جائیں، ایک اور واقعہ ملتا ہے لیکن وہ بھی روایت کیا گیا، کوئی بہت معتبر اسانید یا معتبر ہمارے پاس شواہد کے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن اس سے ایک پہلو حبیب کا ظاہر ہوتا ہے کہ حبیب ایک دن کچھ رنگ وغیرہ خریدنے گئے تو مسلم بن اوسجہ، کیونکہ بہت قریبی دوست تھے مسلم بن اوسجہ اور حبیب بن مظاہر، تو آمنے سامنے ملاقات ہو گئی۔ تو حبیب نے کہا کہ یہ جس طریقے سے لوگ گھوڑے خرید رہے ہیں اور گھوڑے آس پاس جا رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ اسلحہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور اس کی خرید و فروخت اور لوگوں میں منتقلی ہو رہی ہے، یہ پریشان کن ہے۔ تو مسلم نے کہا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ بھیج رہے ہیں، یہ لشکر پہ لشکر بنا کے بھیج رہے ہیں۔ یزید کا سب سے بڑا لشکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جس جگہ سے بنا وہ کوفہ ہے۔ کوفہ 1 لاکھ سے اوپر آبادی تھی اس وقت، 10,000 کے قریب افراد کوفہ سے پہنچے وہاں پہ، کیونکہ وہ اتنا بڑا سفر کر کے کسی اور شہر سے نہیں لا سکتے تھے کربلا میں۔ لہٰذا یہ چیز ہمارے سامنے اجاگر ہوئی کہ اس وقت حبیب نے گریہ کیا اور اس تعداد کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شدید مشکل اور شدید خطرے میں ہیں اور شہید کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا وہاں پہ انہوں نے تیاری کی اور تمام خرید و فروخت کو چھوڑا، اور وہ جو دشمن کی تیزی تھی اسی تیزی سے اپنے لیے بھی اور تیز ہو گئے، اور یہاں تک کہ کربلا پہنچے۔ کربلا پہنچنے کے بعد چند ان کے اہم واقعات ہیں، 3-4 واقعات ہیں۔ ایک شب عاشور سے پہلے کا واقعہ ہے، ایک تاسوعہ کا واقعہ ہے، اور ایک روز عاشور کا واقعہ۔ مثلا روز عاشور چند واقعات میں سے ایک واقعہ صرف اشارہ کر کے بات ختم کی جائے۔ روز عاشور جب نماز کی صفیں بچھی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، تو وہاں سے یزیدی لشکر آئے اور انہوں نے کہا کہ لا تقبل، ہاں یہ نماز قبول نہیں ہے، کیونکہ امام وقت یزید ہے اور تم اس کی اطاعت چھوڑ کے نمازیں قائم کر رہے ہو۔ اگر ولایت کو چھوڑ کے نمازیں قائم کر رہے ہو تو ولایت کو چھوڑ کے نمازیں قبول نہیں کی جاتی۔
تو وہاں پہ حبیب نے کہا کہ سخت ترین الفاظ میں کہا کہ او گدھے، اگر ان کی نماز قبول نہیں ہے تو تم لوگوں کی نماز قبول ہوگی۔ اور یہ اہل سنت کتب میں بھی لکھا ہے، تاریخ طبری یا دیگر کتب میں بھی، معتبر کتب میں آیا ہے، بالضبط اس کا حوالہ طبری کا ذہن میں نہیں ہے، لیکن اہل سنت کی معتبر تاریخ کتب میں آیا ہے کہ کہا کہ او گدھے تیری نماز قبول ہوگی اور نواز رسول کی نماز قبول نہیں ہے، اور اس کو سختی کے ساتھ وہاں پہ اظہار برات کیا اور اسے دھکیل دیا۔ تو جرت مندانہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے واقعات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں اسے ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔